اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انتہائی قابل احترام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب، قابل احترام ایم پی اے حاجی فضل الہی صاحب، قابل احترام ایم این اے آصف خان صاحب، قابل احترام وزیر برائے ٹرانسپورٹ سمیع اللہ صاحب، سٹیج پہ بیٹھے میرے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین عہدیداران، میرے سامنے بیٹھے ڈپارٹمنٹ کے افسران، پی ڈی اے کے افسران اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں ورکرز، آپ کو آج ہزار خانی فلائی اوور بہت بہت مبارک ہو۔ تھینک یو جی۔ پشاور کے اندر کبھی 2013 سے پہلے یہ ویران پشاور ہوا کرتا تھا، ہر طرف بم دھماکے، روڈیں سڑکیں کچی، گڑے اجڑے ہوئے، لیکن پھر ایک حکومت آئی عمران خان کی، آج الحمدللہ اس میں اور آج کے پشاور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں اس حکومت نے پشاور کو بدلنے کی ٹان رکھی ہے، اور اسی سلسلے میں پشاور کا ہر چوک خوبصورت بنائیں گے، پشاور کا ہر سڑک خوبصورت بنائیں گے، پشاور کا ہر پارک خوبصورت بنائیں گے، پورے پشاور کو خوبصورت بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کبھی سوچ تھی کہ پشاور کے اوپر، یہ کبھی شوق تھی، یہ کبھی سوچ تھی کہ پشاور کے اوپر 10 ارب روپے لگیں گے، 20 ارب روپے لگیں گے، 10-20 ارب روپے نہیں۔ سہیل آفریدی صاحب، ہم پشاوری آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 200 ارب روپے کا پیکج دیا پشاور کو، 200 ارب روپے کا۔ اور پشاور ریویٹلائزیشن پلان ڈیڈ پروجیکٹ نہیں ہے، پشاور ریویٹلائزیشن پلان یہ کوئی 10 سالوں کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ پشاور ریویٹلائزیشن پلان ایسا پلان ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو بھی فیتے کاٹتے وہ تک گئے ہیں، لیکن پیتے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر 4-5 دن بعد افتتاح، ہر 4-5 دن بعد گراؤنڈ بریکنگ سرمنی، ابھی تو 3 کی ہوئی ہے، مزید آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں کے لوگوں کو میں بتاؤں کہ مجھے پتا چلا کہ کسی نے احتجاج کیا، او بھائی یہ سارا پشاور ہمارا ہے، ہزار خانی چوک بھی بنے گا فلائی اوور، جمیل چوک کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس، کوہاٹ روڈ، رنگ روڈ، قمردین گڑھے کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس، پشتخارہ چوک کے اوپر بھی بنے گا انڈر پاس، ورسک روڈ کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور، پلوسائی کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور، جی ٹی روڈ، رنگ روڈ کے اوپر بھی بنے گا فلائی اوور، اور سہیل آفریدی صاحب پشاور کے لیے ایک اور میگا پروجیکٹ لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس مومند قوم کے اوپر یہ چمکنی سے لے کے بٹاتل تک نیا آؤٹر سرکولر رنگ روڈ جو ہے وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہو چکا ہے۔ ہم چیف منسٹر صاحب ہم تو پشاور کے بیٹے ہیں، ہم تمام پارلیمنٹیرین اس پشاور کے بیٹے ہیں۔ اس نے پشاور نے
ہمیں سکھایا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں اس مقام تک پہنچایا، لیکن ہم تمام پارلیمنٹیرینز اور یہ عوام آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ آپ نے پورے خیبر پختونخوا میں پشاور کو چنا اور اس کے لیے بڑے پروجیکٹ لے کے آئے، فلی فنڈڈ کیا، اور آج الحمدللہ یہ عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے اس کو۔ اس دوران میں اپنی لوکل گورنمنٹ کی ٹیم کو، پشاور ریویٹلائزیشن کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو، اور خصوصی طور پہ لوکل گورنمنٹ کی ٹیم کو، سیکریٹری صاحب، اسپیشل سیکریٹریز، نیچے جو ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں، ڈپٹی سیکریٹریز ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہیں، ٹی ایم ایز ہیں، اور پھر اسپیشلی ڈی جی جو ہمارا پی ڈی اے ہے اس کا ڈی جی صاحب، انہوں نے جس انتک محنت کے ساتھ، جس دل فشانی کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ پچھلے کم مدت کے اندر 4-5 ماہ کے اندر اس پلان کو عملی جامہ پہنایا، اور آج الحمدللہ پشاور کے چپے چپے، کونے کونے، چوک چوراہے، روڈ پہ کام جاری ہے، یہ اس ٹیم کی مرہون منت ہے۔ میں چونکہ یہ حکومت عمران خان کی ہے، عمران خان کی بدولت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان پہ تیسری دفعہ اعتماد کیا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی قیادت بھی انشاءاللہ تعالی آپ چٹان کی طرح اپنے لیڈر کے ساتھ کڑی ہے۔ کوشش کی گئی کہ اس کو جھکایا جائے، نہیں جھکے، اس کو دبایا جائے، نہیں دبے، اس کو ڈرایا جائے، نہیں ڈرے، پارٹی سے اس کو نکالا جائے، نہیں نکلے، گورنمنٹ کے اندر اس کو دبایا جائے، نہیں دبے۔ آپ کا چیف منسٹر 2 ہفتے پہلے نیشنل کونسل کی میٹنگ میں گیا، نیشنل کونسل میں پوچھا کہ وفاق کو صوبوں سے 1100 ارب روپے کی ضرورت ہے، جس میں ہر صوبہ پیسے دے گا، خیبر پختونخوا اس میں سے 175 ارب روپے دے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی کہا کہ میں نے وہاں پہ کہا ہے برملا کہ میں تب تک پیسے نہیں دوں گا جب تک فاٹا انضمام کے بعد جو ہمارا تقریباً 300 ارب روپیہ وفاق کے ذمہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جب تک عمران خان کی، ان کے خاندان، بشرا بی بی کی، ان کی خاندان اور سیاسی لیڈرشپ کی ملاقاتیں عمران خان سے بحال نہیں کی جاتی، جب تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کر کے ان کی فیملی کی نگرانی میں علاج نہیں کیا جاتا، جب تک عمران خان کے بیٹوں سے اس کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی، جب تک عمران خان کو ٹی وی، اخبار اور کتابیں نہیں فراہم کی جاتی، جب تک ہم یہ منظور نہیں کریں گے، جب تک ہم ملیں گے عمران خان کے سامنے، یہ سارا ڈرافٹ رکھیں گے اور عمران خان اس کی منظوری دے گا، اس کے بعد کریں گے، اس کے بغیر سوچنا بھی نہیں کہ خیبر پختونخوا کا ایک پیسہ بھی جائے گا۔ ہمیں ایسے دلیر، نڈر قیادت کی ضرورت ہے جو کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر سکے۔ عمران خان کے لیے سٹینڈ لیں گے، یہ تو ایک حکومت ہے، جائیں 100 حکومتیں بھی چلی جائیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ کینے بچانو الگا کینے شاتا کیمرے منگڑی کینے پر خبر ہے آپ پولیس والے پر وام ہم بیا کینے اخواشی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یار دیر افسوس خبر ہے یار کینے یار لڑکا موبائل دے لگ کینو اصحافیان تنخ کاری کینو مات کورا کینے ہمارے شاتا کیمرے والا منگڑی یار کینے
میں PK84 کے MPA جناب فضل الہی صاحب، MNA آصف بھائی، لوکل گورنمنٹ منسٹر مینا خان بھائی، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے باقی لیڈرشپ، PK84 کے تمام ورکرز، نوجوانوں، مشرانوں، تمام صحافی برادری اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا تمام سٹاف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اور پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت جتنے بھی ہمارے آفیسرز کام کر رہے ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسپیشلی مینا خان کو، DGPDA، لوکل گورنمنٹ سیکٹری اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو۔ ہزار خوانی کا فلائی اوور ہزار خوانی کے عوام کے لیے اسپیشلی اور تمام پشاور کے باسیوں کے لیے عموماً خوشی کی بات ہے۔ میں آپ سب کو اس پروجیکٹ کی کامیابی پر انشاءاللہ تعالی مبارکباد دینے ایک دفعہ پھر آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت جلد اس کی انوگریشن ہوگی، اور جتنے بھی ہم فلائی اوورز اور انڈر پاسز بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں سب سے پہلے مکمل ہزار خوانی کا یہ فلائی اوور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد پشاور یوٹیلائزیشن پلان میں تقریباً ہمارے 200 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ پشاور کو جو خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے، اور پشاور نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، جانی قربانیاں بھی دی ہیں، مالی قربانیاں بھی دی ہیں۔ جو ہمارے ملکنڈ ریجن کے IDPs آئے ہیں ان کے لیے پشاور کے لوگوں نے دل کھول کر ویلکم کہا ہے۔ جو ہمارے قبائلی اضلاع کے IDPs پشاور آئے تھے، آپ سب نے مل کر ان کو خوش آمدید کہا تھا، آپ نے ان کی عزت افزائی کی تھی، مہمان نوازی کی تھی۔ تو خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع، ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے، وہ پشاور کے تمام لوگوں کے مشکور بھی ہیں، اور یہ 200 ارب روپے حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے تحت جو انڈر پاسز، فلائی اوورز کے علاوہ لنک روڈز ہیں، تقریباً 35 لنک روڈز بنائے جائیں گے۔ کینال پیٹرول روڈز ہیں، اس میں انشاءاللہ وہ بھی بنائے جائیں گے۔ صاف پانی کی فراہمی ہر گھر تک انشاءاللہ تعالی پہنچے گی۔ اس میں پشاور میں لائٹنگ ہوگی ہر روڈ پر، جتنی بھی ہمارے تاریں آپ دیکھتے ہیں، بجلی کی تاریں، وہ انشاءاللہ تعالی انڈر گراؤنڈ ہوگی، اور پشاور کو ہم ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو ویژن ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت خیبر پختونخوا کی عوام تک پہنچائے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ آپ سب نے، خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے، آپ سب نے ہم عمران خان کو تیسری دفعہ ووٹ دیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا میں تیسری دفعہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان صاحب کو دل سے چاہتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ حکومت خیبر پختونخوا میں بدنام ہو۔ وہ مسلسل پروپیگنڈے پہلے دن سے میرے خلاف کر رہے تھے۔ جب ہر پروپیگنڈے میں آپ نے ان کو شکست دی، آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا، تو پھر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ تو مجھے تو پتا تھا کہ کرپشن کہاں ہوتی ہے، جزیرے کون خریدتا ہے، فلیٹس کون خریدتا ہے، 5300 ارب روپے کی کرپشن کس نے کی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں 5300 ارب کی کرپشن میں کس کے نام ہے؟
दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम हैं, जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं, जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं, ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग गलत बयानियां बनाते हैं अपने काले चैनल्स के जरिए। वो काले चैनल्स जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना ईमान बेच सकते हैं, अपना दीन बेच सकते हैं, अपनी पख्तूनवली बेच सकते हैं, उन काले चैनल्स के जरिए वो गलत बयानियां प्रोपेगेंडा करते हैं। मैंने कहा कि करप्शन के सबूत लाओ, सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं। जिसके पास भी, जिसके खिलाफ भी सबूत है आप लाएं, कार्रवाई मैं करूंगा। एक भी सबूत नहीं लाएं। ये इनके मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे हैं। आप लोगों ने इनके गलत प्रोपेगेंडों में नहीं आना। ये सब मिले हुए हैं हमारे खिलाफ तमाम। एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर करता है तो न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा उसके लिए रख दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को न्यूज में एक छोटा सा हिस्सा रख दिया जाता है जब खबरनामा होता है या खबरें चलाई जाती हैं। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जब आम सी तकरीर भी करता है तो उसके लिए 3-3 घंटे की कवरेज होती है। आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है, लेकिन दूसरा वज़ीर आला अपने लिए 12 अरब रुपए का जहाज खरीदता है। वो नानी है नानी। सब तमाम मीडिया चैनल्स हमारे खिलाफ छोटी सी छोटी चीज को प्रोपेगेंडा बनाकर बड़ा से बड़ा बनाता है। लेकिन मजाल है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन पर किसी ने एक बात की हो। मजाल है कि 12 अरब रुपए के जहाज लेने पर किसी ने बात की हो। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था, अभी 384 रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब 75 सालों में पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंची थी। सिर्फ 3 सालों में वही पेट्रोल तकरीबन 150 नहीं 170 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। लेकिन मजाल है कि मीडिया में कोई बंदा भी उस पर बात करे। हम अदालतों में जाते हैं अपने जेन्युइन इशू लेकर। वो जेन्युइन इशू तो छोड़ें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रमजान के महीने में रोजी की हालत में मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता। यही अदालतें रात के 12 बजे खुली थी और 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए जिसका पांसा पलटा गया, यही अदालतें आलाकार बनी थी उसमें। मेरे गयूर पख्तूनों, तमाम इदारे हम ट्राई कर भी रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। अदालतों को इन्होंने मफलूज कर दिया है, मीडिया चैनल्स को इन्होंने मफलूज कर दिया है। जिस सहाफी ने हक और सच का साथ दिया, किसी को शहीद कर दिया, किसी को जेल में भेज दिया, किसी को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अभी कोई हक और सच बोलने का बाकी ही नहीं रहा पाकिस्तान में। बाकी जितने भी इदारे हैं, चाहे नेब है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे बाकी इदारे हैं, सबको मफलूज कर दिया है। लेकिन इस हालात में अगर फर्ज करें मेरा और आपका लीडर, पाकिस्तान का लीडर, इस उम्मत मुस्लिमा का लीडर, पाकिस्तान का साबका वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियाजी आज जेल में है, तो उनको उम्मीद इन अदालतों से नहीं है, इन इदारों से नहीं है, उसको उम्मीद पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी आवाम से है कि ये मेरा इंसाफ करेगी। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो। ये पूरे पाकिस्तान में पंजाब में जिस तरह का जुल्म ये कर रहे हैं, जिस तरह की फस्ताइयत, चादर चार दीवाली की पामाली, हमारे औरतों को वहां सड़कों पर घसीटा जाता है,
وہاں عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے, عورتوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, وہاں ہمارے پارلیمنٹرین کا کاروبار تباہ کر دیے, ہمارے کارکنوں کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں اور پھر جنازے پر بھی نہیں چھوڑتے. وہاں پر تو کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی. سندھ میں گیا تھا, وہاں پر ہم نے ایکٹیویٹیز کی تھی تو ہمارے ایم پی ایس ایم این ایس کو اٹھایا اور ان کو چتر مارے گئے, ان کو ڈنڈے مارے گئے, وہ ان کو داغ کر دیا گیا. بلوچستان کی بھی یہی حالت ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں عوام نکل رہی ہے, خیبر پختونخوا پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے, خیبر پختونخوا جلسے بھی کر رہا ہے. خیبر پختونخوا جب بھی اسلام آباد کی کال آئی ہے, سب سے پہلے سب سے زیادہ کلیدی کردار خیبر پختونخوا کا رہا ہے. تو ابھی ان کا ارادہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں میں ان کی لیڈرشپ کے خلاف نفرت پھیلائیں. آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا, آپ لوگوں نے اپنے لیڈرشپ پہ اعتماد رکھنا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پوری طاقت بھی اکٹھی کر دے, نہ مجھے ڈرا سکتے ہیں, نہ مجھے ایک انچ پیچھے ہٹا سکتے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر دے, میری ضمیر کی قیمت نہیں لگا سکتے. میں عمران خان کا سپاہی ہوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالے ہیں میں نے اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھا ہے. میری پہلی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, اور جب تک میرے بدن میں سانس ہے اور خون کے آخری قطرے تک میرا لیڈر صرف اور صرف عمران خان رہے گا, اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف رہے گی. ہمیں اور سیاست نہیں کرنی, ہم نے عمران خان کے علاوہ کسی کو تسلیم ہی نہیں کرنا, ہم نے عمران خان کے علاوہ کسی کو لیڈر ماننا ہی نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی کے علاوہ ہم نے سیاست ہی نہیں کرنی. ہماری پہلی اور آخری پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. یہاں پر ہمارا جینا ہے اور عمران خان کے لیے ہمارا مرنا ہے. بس میرے میرے غیرت مند پختونوں, ہمیشہ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تمام طریقے ہم نے آزمائے ہیں, ایک ہی طریقہ رہتا ہے اور وہ احتجاج ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس آپشن کو ہم ضرور آزمائیں گے. بس آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, حوصلہ رکھنا ہے, صبر و تحمل کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کی لیڈرشپ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں ہمارے جتنے بھی ترقیاتی پروگرام ہے, بجٹ پاس ہو چکا ہے, پیش ہو چکا ہے, انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاس ہوگا. وہ عوامی بجٹ ہے. آپ لوگوں کی امنگوں کو دیکھ کر, آپ لوگوں کا احساس لے کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے. اس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن جو فضل الہی صاحب نے کہا ہے ہزار خوانی ڈگری کالج, انشاءاللہ تعالی وہ مینا خان کو میں نے بول دیا ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری میری بہنوں کے لیے گرلز ڈگری کالج ہے. اگر وہ جو ہیں آلریڈی ہیں بجٹ میں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میں نے اپنی بہنوں کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے. میرے روڈز یہ فضل الہی صاحب نے مجھے دیے ہیں, انشاءاللہ تعالی روڈز کا بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یاد رکھنا کہ 2026 اور 27 کا مالی سال خیبر پختونخوا کے لیے امن, ترقی اور خوشحالی کا سال ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. کینے بچانو الگا کینے شاتا کیمرے منتری کینے پر خبر بھی نہ پولیس والے پر وام بیا کینے اخواشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یار دیر افسوس خبر ہے یار, کینے یار لڑکا موبائل دے لگ کینو اصحافیان دلخ کاری کینو مات کولا کینے ہمارے شاتا کیمرے والا منتری یار کینے وہ یار کور تھا. میں PK84 کے MP جناب فضل الہی صاحب, MNA آصف بھائی,
लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मीना खान भाई, यहाँ पर बैठे हुए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लीडरशिप, PK 84 के तमाम वर्कर्स, नौजवानों, मशरानों, तमाम सहाफ़ी बरादरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तमाम स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत जितने भी हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मीना खान को, DGPDA, लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। हज़ार ख्वानी का फ्लाईओवर हज़ार ख्वानी के आवाम के लिए स्पेशली और तमाम पेशावर के वासियों के लिए अमूमन खुशी की बात है। मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट की कामयाबी पर इंशाअल्लाह ताला मुबारकबाद देने एक दफ़ा फिर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन होगी और जितने भी हम फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह उसमें सबसे पहले मुकम्मल हज़ार ख्वानी का ये फ्लाईओवर होगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद पेशावर यूटिलाइजेशन प्लान में तकरीबन हमारे 200 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। पेशावर को जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है और पेशावर ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ भी दी हैं, माली कुर्बानियाँ भी दी हैं। जो हमारे मलकंड रीजन के IDPs आए हैं उनके लिए पेशावर के लोगों ने दिल खोल कर वेलकम कहा है। जो हमारे कबाइली अजला के IDPs पेशावर आए थे, आप सब ने मिलकर उनको खुशामदीद कहा था, आपने उनकी इज़्ज़त अफजाई की थी, मेहमान नवाजी की थी। तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, वो पेशावर के तमाम लोगों के मशकूर भी हैं। और ये 200 अरब रुपए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है। इंशाल्लाह इसके तहत जो अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के अलावा लिंक रोड्स हैं, तकरीबन 35 लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। केनाल पेट्रोल रोड्स हैं, इसमें इंशाल्लाह वो भी बनाए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी हर घर तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेगी। इसमें पेशावर में लाइटिंग होगी हर रोड पर। जितनी भी हमारे तारें आप देखते हैं, बिजली की तारें, वो इंशाल्लाह ताला अंडरग्राउंड होगी और पेशावर को हम एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे अजीज साथियों, इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो विजन था, जो विजन है, वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम तक पहुंचाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप सब ने, खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी आवाम है, आप सब ने हम इमरान खान को तीसरी दफ़ा वोट दिया है। ये खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफ़ा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान साहब को दिल से चाहती है। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब की ये हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बदनाम हो। वो मुसलसल प्रोपेगंडे पहले दिन से मेरे खिलाफ कर रहे थे। जब हर प्रोपेगंडे में आपने उनको शिकस्त दी, आप सब ने हमारा साथ दिया, तो फिर एक बयानिया बनाया गया कि करप्शन हो रही है। तो मुझे तो पता था कि करप्शन कहाँ होती है, जजीरे कौन खरीदता है, फ्लैट्स कौन खरीदता है, 5300 अरब रुपए की करप्शन किसने की है। IMF की रिपोर्ट में 5300 अरब की करप्शन में किसके नाम है। दुबई में जो फ्लैट्स खरीदे गए थे उसमें किसके नाम है। जो लंदन फ्लैट्स हैं वो किसके हैं। जो पैसे लेकर रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं वो कौन लोग हैं। ये सब मुझे पता है, ये सब आपको पता है। वही लोग
غلط بیانیے بناتے ہیں اپنے کالے چینلز کے ذریعے. وہ کالے چینلز جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اپنا ایمان بیچ سکتے ہیں, اپنا دین بیچ سکتے ہیں, اپنی پختونولی بیچ سکتے ہیں, ان کالے چینلز کے ذریعے وہ غلط بیانیاں پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں نے کہا کہ کرپشن کے ثبوت لاؤ, سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. جس کے پاس بھی, جس کے خلاف بھی ثبوت ہے آپ لائیں, کاروائی میں کروں گا. ایک بھی ثبوت نہیں لائیں. یہ ان کے مختلف پروپیگنڈے ہیں. آپ لوگوں نے ان کے غلط پروپیگنڈوں میں نہیں آنا. یہ سب ملے ہوئے ہیں ہمارے خلاف. تمام ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو تقریر کرتا ہے تو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نیوز میں ایک چھوٹا سا حصہ رکھ دیا جاتا ہے جب خبرنامہ ہوتا ہے یا خبریں چلائی جاتی ہیں. دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ جب عام سی تقریر بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 3 گھنٹے کی کوریج ہوتی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہے, لیکن دوسرا وزیر اعلیٰ اپنے لیے 12 ارب روپے کا جہاز خریدتا ہے. وہ نانی ہے نانی. سب تمام میڈیا چینلز ہمارے خلاف چھوٹی سی چھوٹی چیز کو پروپیگنڈا بنا کر بڑا سے بڑا بناتا ہے. لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن پر کسی نے ایک بات کی ہو. مجال ہے کہ 12 ارب روپے کے جہاز لینے پر کسی نے بات کی ہو. عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے فی لیٹر تھا, ابھی 384 روپے تک پہنچ چکا ہے. مطلب 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی تھی. صرف 3 سالوں میں وہی پیٹرول تقریباً 150 نہیں 170 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. لیکن مجال ہے کہ میڈیا میں کوئی بندہ بھی اس پر بات کرے. ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اپنے جینون ایشو لے کر. وہ جینون ایشو تو چھوڑیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رمضان کے مہینے میں روزی کی حالت میں میرے سلام کا جواب تک نہیں دیتا. یہی عدالتیں رات کے 12 بجے کھلی تھی اور 9 اپریل 2022 کو ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے جس کا پانسا پلٹا گیا, یہی عدالتیں اعلی کار بنی تھی. اس میں میرے غیور پختونوں, تمام ادارے ہم ٹرائی کر بھی رہے ہیں, اس کے بعد بھی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لیکن تمام ادارے مفلوج ہو چکے ہیں. عدالتوں کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے, میڈیا چینلز کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے. جس صحافی نے حق اور سچ کا ساتھ دیا, کسی کو شہید کر دیا, کسی کو جیل میں بھیج دیا, کسی کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ابھی کوئی حق اور سچ بولنے کا باقی ہی نہیں رہا پاکستان میں. باقی جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے نیب ہے, چاہے الیکشن کمیشن ہے, چاہے باقی ادارے ہیں, سب کو مفلوج کر دیا ہے. لیکن اس حالات میں اگر فرض کریں میرا اور آپ کا لیڈر, پاکستان کا لیڈر, اس امت مسلمہ کا لیڈر, پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم, پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیازی آج جیل میں ہیں, تو ان کو امید ان عدالتوں سے نہیں ہے, ان اداروں سے نہیں ہے, اس کو امید پاکستان سے ہے, پاکستانی عوام سے ہے کہ یہ میرا انصاف کرے گی. رہا کرو, رہا کرو, عمران کو رہا کرو, رہا کرو, رہا کرو, عمران کو رہا کرو. یہ پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں, پنجاب میں جس طرح کا ظلم یہ کر رہے ہیں, جس طرح کی فسطائیت, چادر چار دیوالی کی پامالی, ہمارے عورتوں کو وہاں سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے, وہاں عورتوں کی بے عزتی کی جاتی ہے, عورتوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے, وہاں ہمارے پارلیمنٹرین کے کاروبار تباہ کر دیے, ہمارے کارکنوں کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام لیتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں اور پھر جنازے پر بھی نہیں چھوڑتے.
वहां पर तो कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। सिंध में मैं गया था, वहां पर हमने एक्टिविटीज की थी, तो हमारे एमपीएस एमएनएस को उठाया और उनको चित्तर मारे गए, उनको डंडे मारे गए, वो उनको दाग दाग कर दिया गया। बलूचिस्तान की भी यही हालत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आवाम निकल रही है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोटेस्ट भी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा जलसे भी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा जब भी इस्लामाबाद की काल आई है, सबसे पहले सबसे ज्यादा कलीदी किरदार खैबर पख्तूनख्वा का रहा है। तो अभी इनका इरादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में उनकी लीडरशिप के खिलाफ नफरत फैलाए। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने अपने लीडरशिप पे एतमाद रखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी ताकत भी इकट्ठी कर दे, ना मुझे डरा सकते हैं, ना मुझे एक इंच पीछे हटा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर दे, मेरी जमीर की कीमत नहीं लगा सकते। मैं इमरान खान का सिपाही हूं। मैंने जब से होश संभाले हैं, मैंने अपने लीडर इमरान खान को देखा है। मेरी पहली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जब तक मेरे बदन में सांस है और खून के आखिरी कतरे तक मेरा लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रहेगा, और ये पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। हमें और सियासत नहीं करनी, हमने इमरान खान के अलावा किसी को तस्लीम ही नहीं करना, हमने इमरान खान के अलावा किसी को लीडर मानना ही नहीं है। इमरान खान की पार्टी के अलावा हमने सियासत ही नहीं करनी। हमारी पहली और आखिरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यहां पर हमारा जीना है और इमरान खान के लिए हमारा मरना है। बस मेरे सबका यार, सबका जिगरी, सबका यार। मेरे गैरतमंद पख्तूनों, हमेशा याद रखना कि इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तमाम तरीके हमने आजमाए हैं, एक ही तरीका रहता है और वो एहतजाज है, और इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन को हम जरूर आजमाएंगे। बस आप लोगों ने घबराना नहीं है, हौसला रखना है, सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी लीडरशिप की तरफ देखना है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी लीडरशिप आपको मायूस नहीं करेगी। इसके साथ साथ आखिर में हमारे जितने भी तरक्याती प्रोग्राम है, बजट पास हो चुका है, पेश हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पास होगा। वो अवामी बजट है। आप लोगों की उमंगों को देखकर, आप लोगों का एहसास लेकर ये बजट बनाया गया है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो फजल इलाही साहब ने कहा है हज़ार ख्वानी डिग्री कॉलेज, इंशाअल्लाह ताला वो मीना खान को मैंने बोल दिया है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मेरी बहनों के लिए गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। अगर वो जो है ऑलरेडी हैं बजट में तो ठीक है, नहीं है तो मैंने अपनी बहनों के लिए ये ऐलान कर दिया है। मेरे रोड्स ये फजल इलाही साहब ने मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला रोड्स का भी मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ आखिर में याद रखना कि 2026 और 27 का माली साल खैबर पख्तूनख्वा के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।